دوسرے لوگ محب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بزدلی کے تانے بھی دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین کا سب سے اعلیٰ رکن نماز ہے۔ جب نماز کے لیے، دین کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو ہمارا امام بنایا تو اپنی دنیا کی امامت کے لیے بھی ہم نے انہی کو پسند کر لیا، سیدنا علی المرتضیٰ۔ یار ایسی آپ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، 18 ذی الحج کو 35 ہجری، یہ آخری مہینہ ہے 35 کا۔ اگلے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوتی ہے اور 40 کو حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں۔ آپ کو شہید کرنے والا وہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی تھا۔ خارجی کلمے تو پڑھنے والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ آج بھی یہ جو دہشت گرد بم دھماکے اور فلاں فلاں کرتے ہیں، یہ انہی کی نسل ہے، انہی کی نسل ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے ہیں صبح کی نماز کے لیے۔ وہ جو ابن ملجم تھا نا، وہ کوفہ میں جو اس کے خارجی لوگ تھے ان کے پاس جا کر چھپ گیا۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا کہ دہشت گرد اپنے سہولت کاروں کے پاس، وہ سہولت کاروں کے پاس چھپ گیا۔ اور جمعہ رات تھی جب وہ آیا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور آگے جمعہ شریف 18 ذی الحج کا تھا۔ صبح کی نماز کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، لوگوں کو کہتے تھے ایھا الناس الصلاۃ، ایھا الناس الصلاۃ، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو وہ چھپا ہوا تھا ابن ملجم، اس نے اور رسول پاک علیہ السلام نے یہ خبر پہلے دے دی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ اے علی، دنیا میں سب سے بدبخت 2 شخص ہیں، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا بدبخت شخص وہ ہوگا جو تیرے سر پہ حملہ کرے گا اور خون تیری داڑھی سے چلتا آئے گا۔ یہ حضور نے پہلے خبر دے دی تھی۔ آج اسی طرح ہوا کہ ابن ملجم نے جب وہ تلوار ماری تو جبین مبارک سے لے کر چوٹی تک، دماغ تک وہ زخم پہنچا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 3 دن تک رہے، اور تیسرے دن آپ کا وصال شریف ہوا، شہید ہوئے۔ آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 6 مہینہ یہ حضور علیہ السلام نے پہلے بتایا تھا، یہ علم غیب کہ منکر پتہ نہیں وہ حدیثوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ میرے بعد 30 سال ہوگی، 30 سال ہوگی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو 6 مہینے رہتے تھے، امام حسن 6 مہینے خلیفہ بنے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے امارت خلافت ان کے حوالے کی، اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اندازہ کیجئے، یہ خبر بھی رسول پاک علیہ السلام نے جب امام حسن بچے تھے اس وقت اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا کر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے صدقے 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے امام حسن نے صلح کیوں کی؟ مسلمان سمجھ کر یا کافر سمجھ کر یا منافق سمجھ کر؟ جی
مسلمان سمجھ کر۔ اچھا، پھر امام حسن وہ فوت ہوتے ہیں 50 ہجری کو، یعنی 10 سال تک امام حسین بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں، 10 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت برداشت کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے جو وظیفہ آتا ہے وہ بھی قبول فرما رہے ہیں 10 سال تک۔ پھر امام حسن تو 50 کو شہید وصال فرما گئے، اور امام حسین وہ 10 سال مزید رہے، یعنی امام حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو 20 سال تک قبول کیا۔ صحابی سمجھ کر قبول کیا یا منافق یا کافر سمجھ کر قبول کیا؟ صحابی سمجھ کر۔ جو فیصلہ اہل بیت اطہار کے افراد کا ہے وہ فیصلہ تو قبول کیا ہوا ہے اہل سنت و جماعت۔ پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہوئے تو یزید جب خلیفہ بنا تو امام حسن تو پہلے وصال فرما چکے تھے، امام حسین موجود تھے، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا کنبہ قربان کر دیا، اپنے ساتھی قربان کر دیے، لیکن یزید کی عمارت کو برداشت نہ کیا۔ یہ ہے فیصلہ اہل بیت اطہار کا۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدم رکھے۔ یہ ایصال ثواب جو ہے یہ ایصال ثواب کی دو روایت بیان۔ ہاں، بخاری شریف میں آج کل نا پوچھا جاتا ہے یہ جو روٹی دیتے ہو کیا قبر والے کھاتے ہیں؟ بھائی ہم ان محفلوں کو ایصال طعام نہیں کہتے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور طعام کا معنی کھانا۔ ایصال طعام نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اگر ہم ایصال طعام کہتے تو پھر یہ سوال بنتا تھا کہ کھانا پہنچتا ہے، ہم تو کہتے ہیں ایصال ثواب، تو کھانا کھلانے کا ثواب ہوتا ہے کہ کوئی نہ؟ حدیث پاک میں دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑے نیک کاموں میں اطعام الطعام، یعنی بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور اپنے رشتہ داروں کو، امیروں کو کھلانا بھی ثواب ہے۔ قربانی کا گوشت آپ 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر میں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو۔ اب رشتہ داروں میں امیر بھی ہیں، مالدار ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کو دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ قربانی کا وہ گوشت جو اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اس کا ثواب ہوتا ہے کہ کون نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو کھلانا بھی ثواب ہے۔ بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مساکین کو دینا وہ ایک ثواب ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو کھلانا اس کا 2 ثواب ہے، سبحان اللہ۔ ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کا۔ یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن جب اس کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کو دیکھا ہی نہیں۔ بخاری شریف میں ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جنگ پہ گئے ہوئے تھے، بخاری مسلم ان دونوں میں موجود ہے کہ پیچھے ان کی ماں فوت ہو گئی۔ جب ان کی والدہ فوت ہوئی لوگوں نے دفن کر دیا، کیونکہ جنگ پر گیا ہوا آدمی پتہ نہیں کب واپس آئے گا، اور اس وقت یہ آج کے جو ذرائع مواصلات ہیں یہ تو تھے ہی نہیں، تو دفن کر دیا۔ جب وہ واپس آئے پتہ چلا کہ ماں فوت ہو چکی ہے، تو حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ان امی توفیت وانا غائب عنہا، میں غائب تھا، موجود نہیں تھا، میری ماں فوت ہو گئی، ینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو میری ماں کو نفع ہوگا؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں نفع ہوگا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں اشہدو کا انہا ایتی المخراف صدقۃ علیہا، حضور میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا جو باغ ہے بہت بڑا باغ تھا کھجوروں کا، اس میں انگور یا جو چیزیں بھی پھلدار تھیں
وہ میں نے وقف کر دیا۔ وقف جو ہوتا ہے وہ کسی کی ملک میں نہیں ہوتا، سارے مسلمانوں سے نفع اٹھاتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ باغ کی کھجوریں، باغ کے پھل زندہ لوگ کھاتے تھے، اور نفع اور ثواب حضرت سعد کی ماں کو قبر میں ہوتا تھا۔ یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ جو میرا دوست، بھائی، بیٹا دیکھنا چاہے، حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ میں لندن سے نہیں آیا، یہی فیصل آباد میں رہتا ہوں، آپ کو مل سکتا ہوں، جس نے حوالہ دیکھنا ہو میں دکھانے کے لیے آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فوت شدگان کے لیے صدقات کرنے کی، بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سروت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا خو سلام جس کو کہتی ہے دنیا محمد کا